بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جو اسلام کا مقدس کتاب ہے، مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ایک وحی اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی متن ہے جس کے معنی صدیوں سے علماء اور مومنین کی طرف سے دریافت اور تشریح کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک سب سے حیرت انگیز پہلو اس کی ادبی خوبصورتی اور فصاحت ہے۔ زبان غنی اور اظہاری ہے اور آیات اکثر باقاعدہ اور شعری ہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ قرآن ادبی فن کا ایک شاہکار ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے بہت سے معجزات میں سے ایک ہے۔ قرآن کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت اس کی سائنسی درستگی ہے۔ حالیہ صدیوں میں جو سائنسی دریافتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی کا قرآن میں صدیوں پہلے اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ قرآن الہی علم کی کتاب ہے اور اس کی سائنسی درستگی اس کی الہی اصل کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اخلاقی اور اخلاقی تعلیمات کا خزانہ بھی موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کو شفقت، انصاف اور معافی دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انہیں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں کمال کی کوشش کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس نے لاکھوں لوگوں کے عقائد اور اقدار کو تشکیل دیا ہے اور یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ایک مصدر الہام اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی متن ہے اور اس کے معنی کی کوئی واحد حتمی تشریح نہیں ہے، تاہم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو معنی اور اہمیت سے بھرپور ہے اور یہ اسلام اور مسلم دنیا کے بارے میں مزید جاننے کے خواہشمند کسی بھی شخص کے لیے ایک قیمتی ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی جینے کا ایک رہنما بھی ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں گہرائی آتی ہے اور ہمارا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتا ہے، جیسے کہ اخلاقی اقدار، سماجی رویہ، اقتصادی لین دین وغیرہ۔ علم اور سمجھ بڑھتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہمارا علم اور سمجھ کا دائرہ بڑھتا ہے۔ ہم کائنات، انسان اور زندگی کے رازوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ دنیوی اور آخروی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن کے مطابق جو لوگ قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں انہیں دنیوی اور آخروی دونوں طرح کی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اصل معنی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اچھا ترجمہ آپ کو اصل معنی کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تفسیر پڑھیں۔ تفسیر قرآن کی آیات کی تشریح ہے۔ مختلف علماء نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جنہیں پڑھ کر آپ قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ دیگر علماء سے بات کریں۔ قرآن کے بارے میں دیگر علماء سے بات کر کے آپ اپنی سمجھ کو اور گہرا کر سکتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں مطالعہ کریں۔ قرآن کے بارے میں مختلف کتابیں اور مضامین پڑھیں۔ دعا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیں، قرآن کو سمجھنا ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے، اتنا ہی آپ اسے بہتر سمجھ پائیں گے۔ اللہ آپ کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں حیرت انگیز اور راز آلود پہلو موجود ہیں۔ یہاں 10 ایسے واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 1. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے جادوگروں کو معجزات کے ذریعے شکست دی۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی ایمان کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 2. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش میں پھینکا جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے وہ سلامت رہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 3. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور یونس علیہ السلام کی توبہ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 4. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہت دی تھی اور انہیں ہواؤں، جنوں اور جانوروں پر حکومت کرنے کی قدرت عطا کی تھی۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام کی حکمت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 5. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی قدرت سے مردوں کو زندہ کیا، اندھے کو بینا کیا اور بہت سے دوسرے معجزات دکھائے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 6 حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سے بچاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے اہل خانہ کو اس عذاب سے بچایا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور لوط علیہ السلام کی اطاعت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 7 حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک عظیم بادشاہ بنیں گے۔ 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی قدرت سے سمندر کو پار کیا اور فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو دیا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی ایمان کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 9 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کے سفر پر لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ 10 قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کتاب میں اللہ تعالی نے انسانوں کو ہدایت دی ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالی کی رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ صرف چند ایسے واقعات ہیں جن میں حیرت انگیز اور راز آلود پہلو موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے دوسرے ایسے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالی کی قدرت اور رسولوں کی نبوت کی مثال پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے علمی حقائق موجود ہیں جو صدیوں پہلے بیان ہوئے تھے اور جدید سائنس نے ان کی تصدیق کی ہے۔ یہاں 5 ایسے علمی رازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 1 کائنات کا آغاز۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ الم یعلم بأن اللہ خلق السماوات والارض من بعد لا شیء۔ سورۃ الانعام آیت 101۔ ترجمہ: کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے کچھ بھی موجود نہ تھا؟ یہ آیت بڑے دھماکے بگ بینگ کے نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک عظیم دھماکے سے ہوا تھا۔ 2 زمین کی تخلیق۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ وَأَرْضُ بَعْدَ ذُلِّكَ دَحْضَاهَا۔ سورۃ المزمل آیت 10۔ ترجمہ: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ یہ آیت زمین کی حرکت اور اس کے پھیلنے کے نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے جدید سائنس نے ثابت کیا ہے۔ 3 پانی کا چکر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ سورۃ الحجر آیت 22۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہر قسم کے خوبصورت جوڑے اگائے۔ یہ آیت پانی کے چکر، واٹر سائیکل کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں پانی بخارات بن کر آسمان میں جاتا ہے، بادلوں میں جمع ہوتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ 4 جنین کا نمو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ سورۃ المؤمنون آیت 14۔ ترجمہ: پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، پھر ہم نے مضغہ کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ یہ آیات جنین کے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جسے جدید سائنس نے ثابت کیا ہے۔ 5 پہاڑوں کا استحکام۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ سورۃ الانبیاء آیت 31۔ ترجمہ: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ تمہیں لرزہ نہ دیں۔ یہ آیت پہاڑوں کے زمین کو مستحکم کرنے کے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے جدید سائنس نے ثابت کیا ہے۔ یہ صرف چند ایسے علمی حقائق ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے دوسرے ایسے علمی حقائق بھی موجود ہیں جنہیں جدید سائنس نے ثابت کیا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کو بہت سے علمی حقائق سے آگاہ کیا ہے۔